الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات محترم، پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اس بابرکت محفل میں آنے کا موقع ملا۔ آپ لوگ الحمدللہ جو ہماری عزت کرتے ہیں، ہم سے محبت سے، عقیدت سے پیش آتے ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ وضاحت کرتا چلوں، جو بزرگ ہیں ان کو معلوم ہوگا، شاید نوجوانوں کو نہ معلوم ہو، کہ آپ جو ہمارے ساتھ عقیدت و محبت رکھتے ہیں تو وہ ہماری ذات کی وجہ سے نہیں، ہماری ذات کی وجہ سے نہیں۔ اگر آپ ہمیں عزت دیتے ہیں تو وہ عزت دیتے ہیں نسبت کی وجہ سے۔ اس نسبت سے کیا مطلب؟ وہ نسبت جو میرے والد سید حامد سید کاظمی سے، ان کی نسبت ان کے والد حضور غزالی زماں راضی دوران سے، اور ان کی نسبت ان کے مرشد سے، اور یہ حقیقت نسبت کا سلسلہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک جاتا ہے، تو حقیقتاً آپ اگر ہمیں عزت دیتے ہیں تو سرکار کے صدقے۔ یہ بزرگوں کی ایک خاصیت ہے، اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ اگر میں ایک واقعے سے شروع کروں، بہت لوگوں نے سنا ہوا ہوگا لیکن دہرانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بات ہے جب میرے دادا حضور غزالی زماں راضی دوران نوجوان ہیں، امروہہ میں، انڈیا میں، امروہہ میں ابھی موجود ہیں، 13-14 برس کے ہیں، تو اس وقت ان کا گلی سے گزر ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ مجمع جمع ہوا ہوا۔ تو جیسے عام طور پر بندے کی ذرا دلچسپی ہوتی ہے، وہ بھی انہوں نے جا کر دیکھا کہ کیا منظر ہے، تو پتہ چلا کہ ایک مولوی اور ایک پنڈت کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے۔ اب تو یہ ماحول اس انداز سے نہیں، لیکن یہ بات ہے پارٹیشن سے پہلے کی، جب پاکستان انڈیا الگ نہیں ہوا تھا، تو اس وقت مسلمان اور ہندو ایک ساتھ جب رہتے تھے تو اس طریقے سے بحث چھڑ جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے مناظرہ ہو رہا ہے اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو مولوی صاحب ہیں وہ ذرا جیسے مشکل میں ہیں۔ اب پنڈت پوچھتا ہے کہ اچھا ذرا یہ بات بتاؤ کہ جو تمہارے نبی ہیں وہ نماز پڑھتے تھے؟ مولوی نے کہا یہ کوئی سوال ہے پوچھنے کا؟ بھائی نماز تو فرائض میں سے ایک ہے، تو جو ہمارے نبی ہیں جنہوں نے ہمیں سارے احکامات بتائے، وہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ ان کا اچھا نماز پڑھتے تھے۔ اچھا تو ذرا یہ بتاؤ کہ وہ نماز کے اندر وہ ایک تم لوگوں کی سورہ فاتحہ ہے وہ بھی پڑھتے تھے؟ ان کا ہاں، جب وہ نماز پڑھتے تھے تو پھر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے۔ تو اس نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ ذرا کہ پوری سورہ فاتحہ پڑھتے تھے یا آدھی پڑھتے تھے؟ اس نے کہا بھائی یہ کوئی سوال ہے پوچھنے کا؟ میں نے بتایا سورت پڑھتے تھے تو پوری سورت پڑھتے تھے، پوری اگر نہ پڑھی جائے تو نماز تو ہوتی ہی نہیں۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے، اور یہ بتاؤ کہ انہوں نے اپنی آخری دم تک نماز پڑھی؟ ان کا بالکل، اپنی آخری دم تک جو بھی نماز فرض تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نماز ادا کی۔
اب اگلا کس طریقے سے گھیر رہا تھا. پھر سوال پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ سورہ فاتحہ کے اندر ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو انہوں نے کیا یہ بھی پڑھی؟ ان کا بھائی جب میں نے بتایا کہ پوری آیت پڑھی تو یہ بھی پڑھی. تو انہوں نے کہا اچھا ذرا یہ بتائیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. اب جب یہ سارے سوالات پوچھ لیے پھر اس کے بعد وہ مجمع کی طرف مڑا اور اس نے کہا کہ ذرا دیکھ لیں میں نے سوال پوچھے، انہوں نے اپنی مرضی کے جواب دیے. انہوں نے خود بتایا کہ ان کے نبی نے نماز پڑھی، آخری دم تک نماز پڑھتے رہے اور اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جس کے اندر انہوں نے آیت پڑھی اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ انہوں نے خود بتایا کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. تو انہوں نے کہا ذرا اب یہ بتائیے کہ آپ کے تو پھر پنڈت نے کہا ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے نبی کو ہدایت ملی یا نہیں ملی؟ اگر ہدایت ملی تو پھر ہدایت مانگنے کی ضرورت کیا پڑی، اور اگر ہدایت نہیں ملی تو ذرا یہ بتائیے جن کے نبی کو آخری دم تک ہدایت نہیں ملی ان کے امتی کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ اچھا جب اس نے یہ نتیجہ نکالا تو مولوی صاحب گھبرا گئے، ان کے ہاتھ پھول گئے. جو مجمع کے اندر ہندو تھے انہوں نے کہے لگانا شروع کیے، جو مسلمان تھے وہ ذرا پریشان ہوئے. اچھا اب یہ منظر نہیں دیکھا گیا. دوبارہ میں یہ دہراتا چلوں کہ یہ میں ایک 13 سے 14 سال کے نوجوان کی بات کر رہا ہوں، یہ ذرا دماغ میں رکھیے. ان سے یہ منظر نہیں دیکھا گیا تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ پنڈت صاحب اگر میں کوئی عرض کروں تو اجازت ہے؟ آپ یہ بھی دیکھیں ادب کا انداز، یہ ادب کا انداز ہے. مناظرہ ہو رہا ہے، پہلے اجازت مانگی کہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں. اچھا پنڈت نے بھی یہی دیکھا کہ بھائی ایک 13-14 سال کا نوجوان ہے، یہ کیا بات کرے گا. اس نے کہا برخوردار تم نے کیا بات کرنی ہے، اپنے کسی بزرگ کو بلاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں، بڑوں کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں، میں اگر آپ اجازت دیں میں خود ذرا کوئی بات کر لیتا ہوں. ان کا ٹھیک ہے بولو. انہوں نے کہا کہ پہلے ہم کیا یہ طے کر لیں کہ سیدھا رستہ کون سا رستہ ہے؟ جب بات ہو رہی ہے سیدھے رستے کی تو یہ طے کر لیں سیدھا رستہ کون سا ہے. اگلے نے بات سنی، اگلے نے کہا ٹھیک ہے یہ طے کر لیتے ہیں. تو کیونکہ آپ کی کتاب میں ہی لکھا ہے تو آپ ذرا بتائیے آپ کے لیے سیدھا رستہ کون سا رستہ ہے. تو پھر حضور غزالی زماں نے فرمایا کہ سیدھا رستہ ہمارے مطابق وہ رستہ ہے جو انسان کو، بندے کو اس کے رب سے ملا دے. اچھا یہ جواب جب سنا تو اگلے نے بھی غور کیا تو اگلے نے کہا کہ ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے، رب سے جو ملا دے. ہمارا اگر بت ہو جو اس سے ملا دے، ہمارے جو خدا ہیں اس سے ملا دے، آپ کا جو خدا ہے اس سے ملا دے، وہ سیدھا رستہ ہوگا. بات سمجھ آتی ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو میں بھی مانتا ہوں، میں بھی تسلیم کرتا ہوں. تو پھر حضور غزالی زماں نے کہا کہ اب بات یہ ہے کہ اب میں جواب دوں گا، اگر وہ سمجھ آئے یا نہ آئے تو میرا قصور نہیں، لیکن جواب مکمل ہوگا. واہ جواب مکمل ہوگا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ سیدھا رستہ وہ ہے جو انسان کو رب کے ساتھ، خدا کے ساتھ ملائے. تو اب تمہارے خدا تو بت ہوتے ہیں نا، کہیں شاید چوک پہ پڑا ہو، کہیں کسی کے گھر میں پڑا ہو، لیکن ہمارا خدا تو ایسا نہیں. ہمارا خدا تو کہیں محدود نہیں، وہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو جو رستہ ہے خدا تک وہ بھی لامحدود نہیں، اس کی بھی کوئی حد نہیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب نبی نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم
تو کیونکہ یہ رستہ لامحدود ہے تو انہوں نے گویا یہ دعا کی کہ اے اللہ تیرا کرم، تو نے مجھے اس درجے تک ہدایت عطا فرمائی، اپنی قربت عطا فرمائی، اب مجھے اگلے درجے تک بھی رسائی عطا فرما، مجھے آگے بڑھنے دے۔ تو کیونکہ یہ رستہ ختم ہونے والا نہیں تھا، اسی وجہ سے آخری دم تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگتے رہے اور یہ قبول ہوتی رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان کرم حضور غزالی زمان، شہزادہ حضور غزالی زمان۔ کیا بات ہے۔ اچھا اب ذرا سوچئے، ہم لوگ بھی نماز کے اندر یہی دعا پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ ہم نے خود کبھی غور کیا؟ ہر نماز میں پڑھتے ہیں لیکن ہم نے غور نہیں کیا۔ اچھا شاید کسی کے دماغ میں یہ خلش بھی پیدا ہو، یہ اب زمانہ بڑا عجیب سا آ گیا ہے، جو باتیں ہم اپنے عقائد کی ہمیشہ سے جن کو درست مانتے تھے، اس کے لیے بھی اب لوگ کہتے ہیں کہ ذرا آیتیں پیش کریں، ذرا روایتیں پیش کریں۔ تو شاید کسی کے دماغ میں خلش پیدا ہو کہ یہ جو جواب دیا سمجھ میں تو آتا ہے، عقل میں آتا ہے، لیکن اس کی بھی کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ شاید کسی کے دماغ میں یہ خلش پیدا ہو۔ تو اگر آپ کے سامنے آیت پیش کروں، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اب پہلے میں اگر آپ سے پوچھتا چلوں ترجمے کی طرف آنے سے پہلے، ذرا سوچئے، ہم اگر روز مرہ کی زندگی کے اندر بات کرتے ہیں سفر کرنے کی، راستہ طے کرنے کی، تو آپ کے لیے ذرا سوچئے کیا ضروریات سفر ہیں جن کو مکمل نہ کیا جائے تو بندہ سفر نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے منزل۔ سب سے پہلی چیز ہے منزل۔ اگر منزل نہ ہو تو بندہ سفر کے لیے نکل ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بڑی سیدھی سادی بات ہے۔ اگر میں نے جتوئی آنا ہو یا کہیں اور جانا ہو، جب تک مجھے معلوم ہی نہیں میں نے جانا کدھر ہے، میں سفر کے لیے نکل ہی نہیں سکتا، یا اگر نکلوں گا تو پھر بھٹکوں گا۔ پہلی چیز جو ضروری ہے کسی بھی سفر پہ نکلنے کے لیے وہ ہے منزل۔ پھر دوسری چیز جو آپ طے کرتے ہیں وہ ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے رستہ۔ اب مجھے یہاں آنا تھا، رستہ غلط چنا، وہاں ٹریفک زیادہ تھی، مجھے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا میں کوئی اور رستہ چنتا۔ ایک جگہ پہنچنے کے لیے مختلف رستے ہو سکتے ہیں، آپ کو جب منزل معلوم ہوتی ہے اس کے بعد آپ چنتے ہیں رستہ۔ اگر منزل معلوم نہ ہو تو آپ رستہ نہیں چن سکتے، اور اگر منزل معلوم ہو اور رستہ نہ ہو تو منزل تک پہنچ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر آپ کو منزل بھی معلوم ہو، رستہ بھی طے کر لیں، تو آخری چیز جس کی بنیادی ضرورت ہے وہ ہے ذریعہ۔ آپ نے سفر طے کرنا ہے نا، آپ کو کوئی ذریعہ چاہیے۔ اگر آپ چلتے ہیں تو آپ کی ٹانگیں بھی ذریعہ ہیں نا، ورنہ ٹانگیں پہ جاتے ہیں، کسی سواری پر جاتے ہیں۔ اگر درمیان میں کوئی دریا ہو، اگر کوئی سمندر ہو، آپ بحری جہاز پہ جاتے ہیں، آپ ورنہ جہاز پر جاتے ہیں، گاڑی پہ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے نا۔ تو اگر آپ کو رستہ بھی، آپ کو منزل بھی معلوم ہو، رستہ بھی معلوم ہو، لیکن ذریعہ نہ ہو تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا ہمیں بھی یہ ضروریات سفر ان کی تفصیل معلوم ہے؟ تو اب اگر میں آؤں ترجمے کی طرف جو آپ کے سامنے آیت پیش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام را، یہ کتاب ہے، اسے ہم نے آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نازل فرمایا کہ آپ اس سے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر اجالے میں لائیں، ان کے رب کی توفیق سے اس کی راہ کی طرف جو بڑا غلبے والا سب خوبیوں والا ہے۔ اس ایک آیت کے اندر
ہمیں ساری ضروریات سفر کے بارے میں بتا دیا گیا. پہلی چیز تو یہ جو میں نے سوال اٹھایا, ہمیں بتا دیا گیا کس کی راہ کی طرف, اس کی راہ کی طرف جو بڑا غلبے والا, سب خوبیوں والا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو جواب 13-14 سال کی عمر میں حضور غزالی زماں راضیہ دوران نے دیا, وہ اپنی صرف عقل سوچ سے نہیں بلکہ عین قرآن کے مطابق دیا تھا. سبحان اللہ. عین قرآن کے مطابق دیا تھا. قرآن نے ہمیں بتایا ہماری منزل کیا ہے, وہ ہے ہمارا رب. وہ رستہ کس کی راہ کی طرف جو بڑا غلبے والا, سب خوبیوں والا ہے. ہمیں پہلی چیز کیا بتا دی, ہماری منزل کیا ہے. جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہماری منزل کیا ہے, تو سوال پھر یہ آتا ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے رستہ کون سا ہے. واہ سبحان اللہ. اس رستے کی بھی وضاحت کر دی گئی. ہمیں بتا دیا گیا کہ قرآن نازل ہوا کس کی طرف, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. قرآن نازل ہوا آپ کی طرف, اشارہ کیا گیا. پتہ چلا کہ حقیقتاً سیدھا رستہ منزل تک پہنچنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا ہے. اچھا, یہاں شاید کسی کے دماغ میں خلش پیدا ہو, کہے کہ یہ تو آپ الفاظ کو ایک انداز سے استعمال کر رہے ہیں. محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ اگر رستہ دیکھا جائے وہ تو ہے قرآن. ہمیں بتایا گیا یہ کتاب ہے, اسے نازل کیا گیا. کس کی طرف نازل کیا گیا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. میں نے کہا کہ رستہ جو ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے, تو اگر کوئی بندہ یہ بات کہے کہ نہیں بھائی وہ تو قرآن کی جانب ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر بھی وضاحت کرتا چلوں. ابھی انہوں نے اتنی خوبصورت تلاوت کی, اس کے اندر آپ کے سامنے آیت پیش کی, الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن, اس کا ترجمہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن تعلیم فرمایا. اچھا, جب یہ آیت میں نے پڑھی تو ایک دماغ میں سوال آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنی رحمت کی صفت کا کیوں ذکر کیا؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ اللہ نے قرآن تعلیم فرمایا. یہ بھی کہا جا سکتا تھا اگر کچھ تعلیم دینے کی بات ہو رہی ہے, سکھانے کی بات ہو رہی ہے, علم کی بات ہو رہی ہے, تو العلیم کی صفت بھی استعمال ہو سکتی تھی, الحکیم کی صفت بھی استعمال ہو سکتی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صفت کون سی استعمال کی؟ الرحمن. گویا اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ اے میرے بندو, اس بات کو سمجھ لو کہ اگر تم قرآن کو حقیقتاً سمجھنا چاہتے ہو, اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, تو میری علم کی صفت کو نہ تلاش کرو, میری حکمت کی صفت کو نہ تلاش کرو, بلکہ میری رحمت کی صفت کو تلاش کرو. سبحان اللہ. اور پھر خود ہی قرآن میں فرما دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. پتہ یہ چلا کہ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم نہ ہو, ان کی شفقت نہ ہو, اگر ان کا دامن بندہ نہ تھامے, تو وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. گفتگو کی طرف اگر واپس آؤں, ہمیں پتا چلا ہماری منزل کیا ہے, ہمارا رب. اور ہمیں یہ پتا چلا کہ جو رستہ ہے وہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی. اور ذریعہ پھر کیا ہے؟ ذریعہ ہے قرآن. کیونکہ قرآن میں ہمیں بتایا کیا صحیح ہے, کیا غلط, کیا حلال ہے, کیا حرام. اگر ہم صحیح عمل نہیں کریں گے تو ہم اس رستے کو طے نہیں کر سکتے, اس پر چل نہیں سکتے. یہاں اگر ایک اور چیز کے اوپر وضاحت کروں, یہ علماء نے بتایا کہ اس آیت میں اور بے شمار جگہوں پر جہاں تاریکیوں کا ذکر ہوا تو وہ ہوا جمع میں, تاریکیاں, اندھیرے. لیکن جب اجالے کا ذکر ہوا تو وہ واحد میں. جب اجالے کا ذکر ہوا تو وہ واحد میں. پتہ یہ چلا اندھیرے گمراہی بہت ہے, وہ شرک کی بھی ہو سکتی ہے, وہ کفر کی بھی ہو سکتی ہے, وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی بھی ہو سکتی ہے.
وہ بہت مختلف چیزوں کی گمراہی ہو سکتی ہے، لیکن سیدھا رستہ ایک ہے، سیدھا رستہ واحد ہے۔ اچھا، شاید یہاں علماء موجود ہیں، کسی کے دماغ میں ایک حدیث آئے اور سوچیں کہ شاید یہ بات درست نہیں، حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ یہ غزوہ خندق کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ بنو قریظہ کی طرف جاؤ، سفر کرو، اور یہ کہا کہ وہاں پہنچ کر عصر کی نماز ادا کرنا، وہاں پہنچ کر عصر کی نماز ادا کرنا۔ جب صحابہ کرام نے سفر طے کرنا شروع کیا تو معلوم یہ ہوا کہ سفر زیادہ لمبا ہے، زیادہ طویل ہے، پہنچتے پہنچتے عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا اصل میں حقیقتاً مقصد یہ تھا کہ تیزی اختیار کرو، جلدی پہنچو تاکہ وہاں عصر کی نماز پڑھو، مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز کو قضا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رستے میں گھوڑوں پہ سوار لیکن ہم نماز ادا پڑھ لیں۔ کچھ اور صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا کہ جب حضور نے فرما دیا کہ پہنچ کر عصر کی نماز ادا کرنی ہے تو ہم پہنچ کر ہی عصر کی نماز ادا کریں گے۔ تو ہوا یہ کہ کچھ صحابہ کرام نے رستے میں گھوڑے پہ، یہ بھی ذرا سوچئے، انہوں نے اتر کر نماز نہیں پڑھی، انہوں نے گھوڑے پر پڑھی تاکہ سفر میں پھر تاخیر نہ ہو، لیکن کچھ صحابہ کرام نے پہنچ کر نماز پڑھی۔ جب یہ معاملہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا تو پھر آپ نے دونوں کو، جنہوں نے پہلے عصر کی نماز پڑھی اور جنہوں نے بعد میں پڑھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو درست پایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مرشد کریم حضور صاحب سید محمد سید کاظمی، فیضان حضور غزالی تمام۔ اچھا، اب شاید کوئی سوچے، الحمدللہ حدیث بہت خوبصورت، لیکن شاید کوئی سوچے کہ بھائی یہ عجیب بات ہے، حکم ایک تھا، عمل اور رستے دو تھے، اور دونوں صحیح، اور ایک جگہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھا رستہ واحد ہے۔ اصل میں اس حدیث سے ہمیں پتہ